بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ اور اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں۔ اب آج کے موضوع ہم اس کے علاوہ جو پہلے پارے میں جو مضامین بیان کیے گئے وہ بتائیں گے، جو مضامین کے بارے میں جو تفاصیل ہے جو مختصر سی ہیں وہ بیان کریں گے۔ نمبر تو ایک، اس میں دائمی علمی معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا۔ اس صورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دائمی معجزہ قرآن کریم کی صورت یا شکل میں اللہ پاک نے عطا فرمایا، یہ تو آپ علیہ السلام کو یوں تو بہت سارے معجزات اللہ پاک نے حصی و مادی معجزات عطا کیے تھے، لیکن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ حروف متقطعات کی حکمت بیان کی گئی اس صورت میں حروف متقطعات میں سے جیسے الف لام میم کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ ابتدا میں یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات کو اپنی طرف مجبور کر لی۔ اس انداز نے ان کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کر لی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف متقطعات سے ہوا، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت و اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ واقعی قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم صبح شام استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر، زبان دانی پر بڑا ناز ہے، تو تم بھی ایسا کچھ کلام بنا کے دکھاؤ۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سارے عرب کے علاوہ جتنی قومیں ہوتی، جتنے لوگ ہوتے، سب کو عجم کہتے تھے، اور عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ لیکن تاریخ گواہ نہ کل کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج قبول کیا، نہ قیامت تک یہ قبول کر سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا۔ انسانوں کی 3 قسمیں، جیسے کہ مومن، کافر، منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات بیان کی گئی۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ ایمان بالغیب، نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان لانا جن کو حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جنت، دوزخ، حشر، نشر، حساب کتاب، جزا وغیرہ۔ دوسرا، نماز کا قائم کرنا، یعنی نماز کو شروط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ہی ذکر کیا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق کو ادا نہ کرے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء و رسول پر نازل کی گئی۔ نمبر 5، آخرت کی تصدیق کرنا۔ ساتھ ہی اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا اور 4 آیات میں فرمایا، کفار کا تذکرہ 2 آیات میں فرمایا اور منافقوں کا تذکرہ 13 آیات میں فرمایا۔ منافقوں کے اوصاف بیان کیے، ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن کو بچا کے رکھیں اور اپنے آپ کو ان اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں۔ یہ اوصاف اور علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، دھوکہ۔ نمبر 3، عدم شعور۔ نمبر 4، قلبی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ۔ نمبر 5، مکر و فریب۔ نمبر 6، سفاہت۔ نمبر 7، احکام الہی کا استہزاء کرنا۔ نمبر 8، زمین میں فتنہ فساد کرنا۔ نمبر 9، جہالت۔ نمبر 10، ضلالت، گمراہی۔ نمبر 11، تذبذب۔ نمبر 12، اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ اللہ کا انعام و اعزاز و اکرام ہے ہمارے پہ کہ ہمیں اللہ پاک نے اتنا بڑا معجزہ ہمیں دے دیا قرآن پاک کی صورت میں کہ اس میں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے یہ اس کاوش کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں قرآن سے دلچسپی پیدا ہو، قرآن سے لگاؤ پیدا ہو۔ قرآن جو اللہ کا انعام ہے کہ یہ اللہ پاک، یہ دلوں کا سکون ہے۔ راتوں کی
راتوں کے اندھیرے میں روشنی ہے اور دن کے اجالے میں سکون اور مانوسیت کا سبب ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔